خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے بچے وہ ہے نمونیا۔ تو نمونیا ایک عام بیماری ہے اور پھیپھڑے کی سوزش کو نمونیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمونیا یعنی پھیپھڑے کی جو سوزش ہوتی ہے اس کو نمونیا کہتے ہیں، اور سوزش کی وجہ سے پھیپھڑے کا نمونیا زدہ حصہ جو ہے وہ فلوئڈ سے بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پھیپھڑے کی سوزش کو ہم نمونیا کہتے ہیں۔ نمونیا کیا ہے؟ پھیپھڑے کی سوزش کو ہم نمونیا کہتے ہیں۔ جس طرح جگر کی سوزش کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، اس طرح پھیپھڑے کی سوزش کو ہم نمونیا کہتے ہیں۔ تو سوزش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سوزش کی وجہ سے پھیپھڑے کا جو نمونیا زدہ حصہ ہوتا ہے وہ فلوئڈ سے بھر جاتا ہے۔ جب وہ فلوئڈ سے بھرتا ہے تو وہ حصہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب یہ سخت ہوتا ہے تو اس حالت کو ہم کانسلٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوزش کی وجہ سے پھیپھڑے کا نمونیا زدہ حصہ جو ہے وہ فلوئڈ سے بھر جاتا ہے۔ جب فلوئڈ سے بھرتا ہے تو نمونیا کا پھیپھڑے کا وہ حصہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب یہ سخت ہوتا ہے تو ایسی حالت کو ہم کنسلٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نمونیا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، ایک عام بیماری ہے جو کہ ہر عمر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے، لیکن بوڑھے اور کمزور لوگ یا جن کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے، یا جو اس سے پہلے کسی بھی بیماری کا شکار ہو چکے ہوں، ان میں موت کی سب سے بڑی وجہ نمونیا ہے۔ اگر کوئی مریض نمونیا ہونے سے پہلے صحت مند ہو تو اگر اس کا مناسب علاج کیا جائے تو اس کے صحت مند ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا اور وائرس یا پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور ایسے مریض کو پھر ہاسپٹل داخل کروانا پڑتا ہے۔ کچھ مریض جو نمونیا ہونے سے پہلے صحت مند نہیں ہوتے، کسی بھی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی بھی ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوتے ہیں، تو وہ نمونیا ہونے سے ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمونیا کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈز نمونیا کر؟ کوئی بھی شخص بیکٹیریا، وائرس یا دوسرے جراثیم سانس کے ذریعے اندر لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی شخص بیکٹیریا، وائرس یا دوسرے جراثیم کو جب سانس کے ذریعے اندر لے جاتا ہے تو اگر شخص صحت مند ہو تو یہ تھوڑے سے جراثیم مدافعاتی نظام کے ذریعے مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک سسٹم رکھا ہے، امیون سسٹم، ٹھیک ہے بچے، تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اور بلغم کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صحت مند نہیں ہے، کمزور ہے یا بوڑھا ہے، یا چھاتی کا کوئی بھی بیماری یا انفیکشن ہے، یا اس کی قوت مدافعت کم ہے، یا کوئی ایسا شخص جو ایڈز کا شکار ہو، تو اس کے اندر یہ جراثیم پرورش پاتے ہیں اور پھیپھڑوں کی انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات صحت مند لوگ بھی نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وجوہات اس کی بیکٹیریا ہیں، وائرس ہے، چھاتی میں کسی بھی قسم کا انفیکشن نمونیا کا باعث بن سکتا ہے، فنگس نمونیا کا باعث بن سکتی ہے، اس طرح پیراسائٹ ہے، یا پھیپھڑوں میں زخم کا ہونا، یہ نمونیا کا باعث بنتے ہیں۔ اب علامات کیا ہیں؟ پیلے یا سبز رنگ والی بلغم اور کھانسی کا آنا، ٹھیک ہے۔ بلغم پیلے یا سبز رنگ کی بلغم خارج ہوگی اور اس کے ساتھ کھانسی۔ دوسرا، اس بلغم کے اندر خون کا آنا، ٹھیک ہے۔ گہرا سانس لینے پر چھاتی میں درد کا محسوس ہونا، اسی طرح بخار ہوگا، ساتھ بھوک ختم ہو جائے گی، یعنی بھوک کا مر جانا، جسم میں ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوگی، جلد کا رنگ نیلگون ہوگا، جوڑوں اور پتھروں میں درد محسوس ہوگا، سانس کی رفتار بڑھ جائے گی اور سانس لینے میں تنگی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اور نبض کی رفتار زیادہ ہو جائے گی۔ تو کیا تھا آج؟ نمونیا۔ تو نمونیا کس کو کہتے ہیں؟ پھیپھڑے کی سوزش کو نمونیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوزش کی وجہ سے پھیپھڑے کا جو نمونیا زدہ حصہ ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جو سخت ہوتا ہے اس حالت کو ہم کنسلٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی عمر میں بیماری ہو سکتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سانس لیتے ہیں، ایسا بندہ جب سانس لیتا ہے تو سانس کے ذریعے بیکٹیریا یا وائرس کو اپنے جسم کے اندر لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک قوت مدافعت یا امیونٹی رکھی ہے جو بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے، تو
اگر وہ جراثیم تھوڑے ہیں اور ان کی قوت مدافعت بندے کی صحیح ہے تو کیا وہ جراثیم مر جاتے ہیں اور پھر بلغم کے ذریعے ان کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صحت مند نہ ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو یا چھاتی کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے شکار ہو تو وہ اس نمونیا کا شکار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجوہات بیکٹیریا ہیں، وائرس، انفیکشن، پھیپھڑوں کا انفیکشن، فنگس، پیراسائٹ یا پھیپھڑوں میں زخم ہونا۔ علامات کیا ہیں بچے؟ پیلے یا سبز رنگ والی بلغم اور کھانسی کا آنا، بلغم میں پھر خون کا ساتھ ہونا، گہرا سانس جب بھی لے گا چھاتی میں درد محسوس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بخار ہوگا، بھوک ختم ہو جائے گی اور تھکاوٹ ہوگی اور جلد کا رنگ نیلگوں ہو جائے گا، جوڑوں اور پٹھوں میں درد ہوگا، سانس کی رفتار بڑھ جائے گی اور سانس لینے میں تنگی محسوس ہوگی، بلڈ پریشر کم ہوگا اور سانس کی رفتار تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا نمونیا بچے۔ کل ہم نے ٹی بی پڑھا تھا، آج نمونہ یہ ای پی آئی کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔